کہ انسان جو ہے اس کے عمل کے اوپر سب سے زیادہ اثر اس کی نیچر کا، اس کی فطرت کا ہوتا ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ بھئی اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ فطرت ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت سے ملتی ہے، وہ نیکی والی فطرت جو ہے. انسان کے پورے ڈیولپمنٹل کورس کو جو ایڈریس کرتی ہے وہ تو ایرکسن کی تھیوری ہے. کے اندر ماحول کا ریسیپینٹ کوئی اندر ہونا چاہیے. تو کیا واقعی انسان کی جو جبلتیں ہیں وہ اپنی نیچر میں صرف حیوانی ہی ہوتی ہیں؟ یہ تو بہت سطحی سی بات ہے کہ میاں بیوی کا تعلق صرف جنسی بنیاد پہ ہوتا ہے. جس کی آئیڈینٹی فارمیشن ہوگی، جس بچے کی ریسپانسیبل ہوگا، کمیٹڈ ہوگا، بڑا لائل ہوگا، بڑا انوالو ہوگا. ایسے جذبات رکھ دیے گئے جو آپ کو سفر کرا کے وہاں تک لے کے آتے ہیں، یہاں کے تک کہ آپ کا وہ شعور پختہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تزکیہ نفس کے قرآنی تصور کے اوپر ہم نے قسط وار پر اپنی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، اور اس کی پہلی جو ہم نے قسط میں ہم نے ڈسکس کیا تھا موضوع وہ تھا انسان کی حقیقت. تو آج ہم ذرا اس کو مزید تھوڑا سا سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے کھولیں گے، اس کو ڈیبیٹ کو ذرا اوپن کریں گے اور زیادہ مزید سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. جو بات پہلے پروگرام میں ہم نے اشاروں کنایوں میں کی تھی اس کو تھوڑا سا مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے آج. تو اس ضمن میں جو ہے آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. خالد صاحب، بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے سائیکالوجی میں، وہ ہے نیچر ورسز نرچر کی ڈیبیٹ، کہ انسان جو ہے اس کے عمل کے اوپر سب سے زیادہ اثر اس کی نیچر کا، اس کی فطرت کا ہوتا ہے یا اس کے ماحول کا ہوتا ہے. تو دونوں پرسپیکٹیوز کے آرگومنٹس بڑے اسٹرانگ ہیں. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشلز رکھے گئے ہیں، ہمارے اندر استعدادات رکھی گئی ہیں. وہ استعدادات جو ہیں وہ ایکچولی وہی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم کیا لرن کر سکتے ہیں، کیا لرن نہیں کر سکتے. دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان بلینک سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کا ماحول ہی ہے جو اس کو لرن کرواتا ہے، سکھاتا ہے، اسے اپنے تجربے سے انسان سیکھتا ہے. تو لرننگ جو ہے وہ جس کو ہم لرننگ بائی ڈوئنگ بھی کہتے ہیں، کہ انسان اپنے ایکسپیرینس سے لرن کرتا ہے جو کچھ بھی سیکھتا ہے. تو اس لحاظ سے ذرا اس ڈیبیٹ کو ذرا تھوڑا سا آپ واضح کر دیجیے کہ قرآن کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ کیا گائیڈنس دیتا ہے ہمیں، کہ انسان کے جو عمل ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا کردار جو ہے، اس پر زیادہ وائٹل رول، اس کا انفلوئنشل رول زیادہ جو ہے وہ اس کی فطری استعدادات کا ہوتا ہے یا اس کے انوائرمنٹ کا زیادہ ہوتا ہے؟ اچھا، ویسے تھوڑی سی اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک چیز کو ذرا کلیئر کر لوں پہلے اس کی طرف آنے سے پہلے، کہ فطرت کا لفظ ہم نیچر کے ترجمے کے طور پر اختیار کرتے ہیں، لیکن جب ہم انسان کی بات کریں گے تو، اور چونکہ ہم ذرا مضامین کو کھول رہے ہیں، تو اس موقع پہ اس چیز کی وضاحت بہت ضروری محسوس کرتا ہوں میں، کہ جن کو عام طور پہ ہم نیچرل ٹینڈنسیز کہتے ہیں، جو بھی ہماری ہیں اپنی، یعنی جو ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں یا جسے ہم ارجز کہہ سکتے ہیں، تو وہ تو جبلت کے کھاتے میں آئیں گی. ایون ان سے پیدا ہونے والی ڈیزائرز بھی جبلی ضرورتیں کے ذیل میں ہی آئیں گا. فطرت کا لفظ جو ہماری نیکی کی خواہشات ہیں ان کے لیے استعمال ہوگا، اور سرشت ان دونوں کے مجموعے کو کہیں گے. اچھا، جب یہ دونوں آپس میں گد کے ایک یعنی یوں سمجھے کہ ملا جلا ایک شے بن جائیں گی، ملی جلی شے بن جائیں گی، تو اب یہ اس کے لیے سرشت کا لفظ آ جائے گا. اچھا، اب آ جائیں اس جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ جو نیچر اور جو کلچرنگ، یہ نیچر ورسز نرچرنگ، اس کا جو آپس میں جو تعلق ہے، تو اس کو اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اسی طرح دونوں ایکسٹریم کی آراء آپ کو مل جائیں گی. مثلاً آپ کو وہ حدیث بھی مل جائے گی کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، انسان اپنی فطرت سے نہیں ہٹ سکتا. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ حدیث بھی مل جاتی ہے، اور بہت معروف ہے، لوگوں کو پتہ ہے اس کا، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں، یعنی وہی ماحول ہے کہ جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اب ایک طرح کی کنٹرڈکشن وہاں بھی نظر آ جائے گی آپ کو. آپ نے بتایا کہ آپ کے ہاں بھی یہ بحث ہے اور دونوں طرف مضبوط دلائل موجود ہیں. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت بھی ہے نا شاکلہ والی تقریباً وہ سرشت کے معنوں میں آتی ہے. اچھا، وہ دونوں چیزوں کے مجموعے کے معنی میں آئی. صحیح. اور اس کے لیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے.
تو وہ تو پھر اس کے سپورٹ میں چلی جائے گی کہ فطرت بدل نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کی فطرت اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسانوں کو بنایا, اور وہ چونکہ تبدیل نہیں ہوتی تو یہ پھر کیسے تبدیل ہوگی؟ تو وہ تو پھر اس کے حق میں چلی جائے گی. اس لیے میں نے وہ چونکہ ایک طرف جاتی ہے تو میں نے وہ جو دونوں طرف باتیں جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے. تو اس میں عام طور پہ چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کنسپچول چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس طرح ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہوتا جیسے ہم کسی کنکریٹ آبجیکٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیشہ دو اینڈز بتائے جاتے ہیں اور ان کے درمیان کی حقیقت پائی جاتی ہے. یعنی آپ جتنے بھی سوشل سائنسز کے مضامین دیکھیں گے نا تو ان میں جو بھی کانسیپٹس آتے ہیں تو وہ ان پر کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی جس پہ لوگ متفق ہوں, مفکرین ہوں. تو کئی ہوتی ہیں اور آپ کو وہ ساری یاد رکھنی پڑتی ہے کیونکہ انہی کے اندر وہ اصل تصور ہوتا ہے, ان سب کے مجموعے میں وہ تصور پایا جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ وہی فطرت کا لفظ جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, چونکہ جبلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس فطرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ بھئی اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو وہ فطرت ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت سے ملتی ہے, وہ نیکی والی فطرت جو ہے وہ تو اپنی اصل پہ قائم رہے گی. وہ تو اس کو یعنی وہ جو بھی شے مل گئی. اسی طرح جو جبلت ہے, جو اس کا ایک پوٹینشیل ہے یا جو طاقت اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتی, وہ تو وہی رہے گی جو اس کے اندر ہے. لیکن اب اس کا رخ موڑنا یا اسے ڈائیورٹ کرنا یا اسے ایک حد تک جو ہے نا وہ لمٹ کر دینا یا اس کو گرو کرنا, یہ تو معاشرے کے اثرات کے نتیجے میں ہوگا, یہ تو فرق پڑے گا اس سے. تو وہ جو یعنی اس فطرت, بنیادی فطرت کیا ہے, محبت کرنا. ٹھیک ہے, وہ محبت کا جو صحیح رخ ہے وہ کیا ہے جی, وہ اللہ کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انسان کے اندر محبت کرنے کا مادہ ہے تو یہ اس کی فطرت ہے اور یہ ایک پازیٹیو مادہ ہے. اچھا, اس کا رخ کیا ہے, اپنے محسن کو پہچاننا, یہ عقل پہچانے گی اور اس سے محبت کرنا, یہ صحیح رخ پہ ہوا. لیکن اگر اسے آپ ڈائیورٹ کر دیں گے, وہ اس محبوب کی جگہ پہ کسی اور کو لا کے بیٹھا دیں گے, یہ محبت اسی کی طرف ظاہر ہو جائے گی. تو یہ کام ماحول کر سکتا ہے, یہ کام جو ہے نرچرنگ سے ہو جاتا ہے, یہ والدین کے رویوں سے ہو جاتا ہے, یہ ماحول کے اثرات سے ہو جاتے ہیں. لیکن بنیاد کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا. ایک مادہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں, وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا, اس کا کوئی بیج ہی نہیں ہے تو اس کو گرو نہیں کیا جا سکتا. تو یعنی یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. یعنی ماحول کا جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے میں یہ نتیجہ نکالوں کہ ماحول جو ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ شیپ کرتا ہے, چینلائز کرتا ہے اسی جو انسان کی استعداد رکھی گئی ہے اس کے اندر. بالکل, اس سے زیادہ وہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. اچھا, یہ جو چیز ہے نا یہ والی, یہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان کی مثال معدنیات کی مانند ہے. ٹھیک ہے نا, تو الناس کالمعاد. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں آپ نے لوہا نکالا ہے, آپ اسے صاف شفاف کریں گے تو لوہا بن جائے گا, وہ کبھی تانبا نہیں بن سکتا. تو اسی طرح آپ کے نے کان سے سونا نکالا ہے, اسے صاف کریں گے سونا بنے گا, تانبا کبھی سونا نہیں بن سکتا. تو انسانوں کی یہ والی جو جبلت ہے نا کہ جو ان کی بیسکس جو رکھی گئی ہیں وہ تو نہیں چینج ہو سکتی, وہ تو وہی رہیں گی. تو وہ احد کا پہاڑ نہیں ٹل سکتا ہے, نہ وہ فطرت بدل سکتی ہے. لیکن انہیں شیپ کیا جا سکتا ہے, انہیں صاف کیا جا سکتا ہے, انہیں مزکہ کیا جا سکتا ہے, انہیں نشو نما دی جا سکتی ہے, انہیں بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. اس پوٹینشیل جس پہ کہ وہ پیدا کیا گیا, جس تقدیر پہ وہ بنایا گیا ہے, اس کو جو ہے نا اس کے جو ہے نا بلند ترین سطح تک جو ہے نا وہ اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے. یہ سارا کام ہوگا نرچرنگ سے. یعنی اگر کوئی بچہ اگر مینٹلی ریٹارڈیڈ پیدا ہوا ہے تو آپ جتنا بھی کر لیں, کوشش کر لیں, اس کو جو اس کی انٹلیکچوئل گروتھ ہے وہ اس لیول پر نہیں لے جا سکتے جو ایک نارمل بچے کی ہوتی ہے. تو پھر مطلب ماحول جو ہے وہ اگین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو انسان کی بنیادی استعدادات ہیں کہ وہ جو اس کی. اچھا خالص آپ اس کو جو ہے نا اگر ہم ایک قدرتی عمل سے اس کی مثال لے لینا کہ فرض کریں بارش ہو رہی ہے, ماحول ہر طرف نمی ہے, پانی ہے, ہر طرف جو ہے نا وہ بارش کے اثرات ہیں. تو جو زمین ہوگی تو وہ تو پانی کو اپنے اندر جذب کر رہی ہوگی, لیکن جو سنگلاخ چٹان ہوگی اس پہ تو پانی اندر نہیں جا رہا ہوگا نا, وہ تو اس کے اوپر سے پھسل رہا ہوگا. تو بس اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کے اندر ماحول کا ریسیپینٹ کوئی اندر ہونا چاہیے. یعنی جو بھی آپ کا ماحول ہے
اس کے اندر جو رجحانات ہیں یا جو بھی اس کے اثرات آپ پر پڑ رہے ہیں، اگر آپ کے اندر اس کا کوئی وصول کرنے والا کوئی مادہ ہوگا، اٹریکٹ ہوگا اس کی طرف، کوئی تھوڑی بہت اس کی طرف کوئی رجحان پائے گا اپنے اندر، تو پھر تو اس کو اپنے اندر جذب کرے گا. اگر اس کے لیے آپ کے اندر کوئی اٹریکشن سرے سے نہیں ہے تو پھر اس ماحول کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. مطلب جیسے روشنی ہے باہر تو آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے. ہاں جی، وہ نہیں ہے تو روشنی کیا کرے گی؟ تب آپ روشنی کو محسوس بھی کریں گے، روشنی آپ کو فائدہ بھی دے گی، آپ اس سے اٹریکٹ بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روشنی ہے یا نہیں. مطلب جنسی جذبہ ہے ہوگا اندر تو باہر خارج میں جو آپ کا اپوزٹ سیکس ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا نا. Yes. جب وہ ہے ہی نہیں آپ کے اندر جذبہ تو پھر اپوزٹ سیکس کیا اٹریکٹ کرے گا آپ کو، یا باقی جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں ہمیں زندگی میں. اچھا خان صاحب، اس سے اگلی جو اسٹیپ پہ جو میں آپ سے چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی آپ رہنمائی کر دیجئے کہ یہ جو ہم جبلت کی بات. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اگر ہم ایک جملہ کر لوں کہ جن چیزوں کی طرف آپ اٹریکٹ ہوں گے وہی آپ کے لیے فتنہ بنیں گی. جب آپ دینی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، جن کی طرف آپ کی کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے وہ بالکل نہیں فتنہ بنیں گی. جو آپ کو اپنی طرف پول کر رہی ہیں وہی آپ کے لیے فتنہ بنیں گی. وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ امتحان وہی بنیں گے. امتحان وہی بنیں گی. اور انما اموالکم واولادکم فتنہ. اتنا صحیح. اچھا خان صاحب، جو اگلا جو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ سے کوئی رہنمائی یا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ واضح کر دیں اس چیز کو، وہ یہ ہے کہ جب ہم جبلت کی بات کرتے ہیں نارملی، جو آپ نے بھی بات کی شروع میں کہ وہ اس سے مراد جو ہے انسان کی حیوانی جو انسٹنکٹس ہوتی ہیں، جو اس کی ارجز ہوتی ہیں وہ ہے ایکچولی. مثلاً جو اس کے جس حیوانی وجود سے متعلق سروائیول نیڈز جو ہم کہتے ہیں، سروائیول کے لیے جو اس کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ہاں جی، مطلب عموماً ہم سمجھتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ سیکس ہے، وہ ہنگر ہے، وہ تھرسٹ ہے، وہ سلیپ ہے، وہ اس پہ آکسیجن کا ہے، یہ سروائیول نیڈز کہلاتی ہیں. تو کیا واقعی انسان کی جو جبلتیں ہیں وہ صرف حیوانی نیچر کی اپنی نیچر میں صرف حیوانی ہی ہوتی ہیں، یا وہ کچھ نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، یا کوئی اور اس کی جہت بھی ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں نا، اب یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی نا کہ یہ جتنی بھی جبلتیں ہیں یہ ہماری مادی یا جسمانی ضرورتیں ہیں، یہ جو ابھی ہم نے گنی ہیں. اچھا، اب کچھ اس کے علاوہ بھی ہے. مثلاً قرآن مجید میں ذکر ہے لالچ کا ہے، کم از کم وہ تو بہت واضح ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا. اور یہ بھی کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے جی کے اوپر لالچ حاضر کر دیا گیا ہے. اب یہ جسمانی ضرورت تو نہیں ہے نا، یہ ایک نفسیاتی اس کی ایک اس کے اندر کیفیت ہے. اسی طرح جن کو ہم روحانی بیماریاں یا وہ اخلاقی برائیاں کہتے ہیں، جیسے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو ساری ہماری وہ جو نفسیاتی ضرورتیں ہیں ان سے متعلق ہے. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ ہماری چیزیں ہیں تو اسی طرح ہماری سوشل نیڈز بھی ہیں نا. کہتے ہیں انسان سماجی حیوان ہے. اب یہ یعنی حیوان ایک تو اگر وہ صرف حیوان ہو تو وہ تو پھر اسی سطح پہ رہے گا جو ابھی ہم نے شروع میں ڈسکس کیے ہیں، جو آپ نے وہ بتا دیے یہ جبلتیں ہیں، وہ تو صرف حیوانی ضرورتیں ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں سماجی حیوان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی سوشل نیڈز بھی ہیں. جیسے ایک حیوان کو اس کی انسٹنکٹس ڈرائیو کرتی ہیں اور لے کے کہیں موٹیویٹ کرتی ہیں، ایکٹیویٹ کرتی ہیں، ایسے وہ سماجی ضرورت بھی اسے ایکٹیویٹ کرتی ہے. تو دیکھیں نا وہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. قید تنہائی یعنی کتنا بڑا عذاب ہے. پھر یہ کہ سوشل بائیکاٹ، حقہ پانی بند، یعنی یہ قدیم سے جو انسان سزائیں دیتا ہے سناتا ہے، یعنی اسی کی ایک شکل شدر بنانا بھی ہے نا. تو یہ کیا شے ہرٹ ہوتی ہے آپ کی، اس سے آپ کے جسم کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن آپ کو ذہنی بے سکونی ہوگی، انگزائٹی ہوگی، مطلب آپ انسیکیور فیل کریں گے. تو یہ گویا آپ کی نفسیاتی. اچھا، اسی طرح مطلب دیکھیں نا، یہ تو بہت سطحی سی بات ہے کہ میاں بیوی کا تعلق صرف جنسی بنیاد پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے بہت اسٹرانگ بانڈ کہہ سکتے ہیں، بڑی بنیادی فورس کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سب کا سب وہ نہیں ہے، اور وہ کوئی دیر پا بھی نہیں ہے.
وہ تو آپ وہ کو جذبہ تو بس کچھ زیادہ دیکھیں strong نا، کچھ اب عوانوں میں ہے نا، وہ عوانوں میں بھی ہے، لیکن وہ اس سے تو ان کا کوئی ایسا سوشل باقاعدہ ریلیشن شپ تو نہیں بنتا، پھر اپنی نیڈ پوری کی دونوں علیحدہ ہو گئے. تو یہ جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہے، خاندان کی صورت دیتی ہے، معلوم ہوا وہ جنس کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو یہ سمجھنا کہ صرف حیوانی جبلتیں ہی رکھی گئی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر نفسیاتی ضرورتیں بھی ہیں اور سماجی ضرورتیں بھی ہیں. اب بات تو اس سے آگے بھی چلی گئی ہے نا جی، اب تو معاشی عوان کی بات بھی چل پڑی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا یعنی غلط تصور ہے، یا بڑی محدود سوچ ہے کہ ہم سمجھیں کہ صرف انسان نرا حیوان ہے. نہیں، نرا حیوان نہیں، اس کی اور بھی ضرورتیں ہیں. تو ایک اس اعتبار سے بھی ایک بیلنس اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جب ہم اس کی نیچر کی بات کرتے ہیں، اس کی فطری جو داعیات ہیں، جی جی جو اس کی نیڈز کہہ لیں یا آپ ان کو کہہ لیں، جو امپلسز ہیں اس کی، تو اس میں بایولوجیکل بھی ہیں نیچر میں اپنی کچھ امپلسز، اس کے داعیات کچھ سائیکولوجیکل بھی ہیں اور سوشل بھی ہیں. سوشل بھی یعنی تین جہتیں ہیں جو بالکل کہ اس کی، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہیں یہ چیزیں، یہ داعیات. اچھا، میں آپ نے جو بات کی اس سے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم ذرا تھوڑا سا نا اس کو الیبوریٹ کر کے ذرا مطلب میں بھی سمجھ لوں آپ سے کچھ، اور ناظرین کے لیے بھی، کہ یہ جو ہمارے جن کو ہم سروائیول نیڈز کے، ہم نے کہا کہ یہ سارے سروائیول کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم ذرا بایولوجیکل نیڈز انسان کی جو ہیں وہ ان کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ سروائیول نیڈز ہیں تو کس معنی میں ہم ان کو سروائیول نیڈز کہتے ہیں. اور آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جو بھی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ پرپسفل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو داعیات ہمارے اندر رکھے ہیں، یہ بیسیکلی ان کا پرپس اللہ کی جو تکوین ہے اس کے اندر تو پازیٹیو ہے. تو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرف لے جاتے ہیں، نیگیٹو لے جاتے ہیں، یا مطلب کنٹرول سے باہر اگر ہو گیا تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ چلا جائے گا. تو اب وہ جو اللہ کی تکوین میں جو پرپز ہے اس کا، وہ تھا کیا؟ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ہر ایک نیڈ کو ہم ڈسکس کر لیں. اور پہلے تو میں چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو پہلے تو اس سب کا جو ہے نا یعنی میں ایک جملے میں اگر سب کے بارے میں ایک رائے دے دوں، جی جی، وہ یہ ہے کہ آپ کا امتحان کے لیے دنیا بنائی گئی نا جی، تو اس امتحان کی سطح تک آپ تب آئیں گے جب آپ کا شعور پختہ ہوگا. لیکن شعور کی پختگی کو پہنچنے تک یعنی آپ کو ایک مراحل سے گزرنا ہے. تو وہاں تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو کوئی ایسے پلز ہیں نا کہ جو آپ کو کھینچ کے وہاں تک لے کے جائیں. تو ایک بڑا مقصد تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے بالکل نہیں فیصلہ کیا کہ میں زندہ رہوں، آپ نے بالکل نہیں فیصلہ کیا کہ میں پختگی کی عمر کو پہنچوں، لیکن آپ کے اندر کچھ ایسے جذبات رکھ دیے گئے جو آپ کو سفر کرا کے وہاں تک لے کے آتے ہیں، یہاں کے تک کہ آپ کا وہ شعور پختہ ہو جائے. تو وہاں تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فورسز انسان کے اندر رکھتی ہیں. مقصد تو یہ ہو گیا. وہ جیسے آپ نے ایک میزائل ہے نا، وہ پہنچانا ہے 3000 میل دور، تو اب وہ اس کے لیے تو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نا. پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں جا کے پھاڑنا ہے، اس کے لیے وار ہارڈ لگائیں گے اس کے اوپر. لیکن پہنچانے کے لیے اس کا کوئی راکٹ سسٹم ہے جو آپ نے پورا، وہ ایک علیحدہ ڈیزائننگ ہے سر. تو اصل مقصد کوئی اور ہے، لیکن وہ اس کا جو ذریعہ آپ نے بنایا ہے وہ خود ایک بہت بڑی جو ہے نا پیچیدہ مشینری ہے. وہ 3000 میل کا سفر طے کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. پھر اس میں وہ ساری چیزیں شامل کر لیں کہ جی راڈار میں نہیں آنا ہے، اسپیڈ اتنی رکھنی ہے، یہ وہ گائیڈڈ بھی بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو کتنا پیچیدہ نظام بنتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ سارا خود مقصد نہیں تھا. مقصد تو وہاں اس ہدف تک پہنچنا تھا جہاں جا کے وہ ایکسپلور ہونا ہے، اور پھر جناب جو بھی اس نے آپ ایٹم لگایا ہے، جو بھی لگایا. تو اسی طرح انسان کو شعور کی ایج تک لے کے جانا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اس کے اندر رکھ دیے مادے کہ یہ کھائی نہ کھائی، چاہتے نہ چاہتے یہاں تک تو پہنچے نا، پھر دیکھیں گے. اور ویسے مطلب جیسے اب جو خلا میں راکٹس جانے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ تو کوئی ایک موٹر نہیں ہوتی، کافی ساری موٹریں ہوتی ہیں نا. جی جی. ایک موٹر چلتی ہے، وہ ایک خاص لیول تک لے جاتی ہے، پھر وہ چھوڑ دی ہے، پھر کام کرنا، اس کے بعد وہ ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے نا ایک خاص جگہ تک، پھر دوسری موٹر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. تو انسان کے اگر ہم ڈیولپمنٹل کورس کو دیکھیں نا تو اس میں بھی جو نیڈز جو ہے نا انسان کی، وہ مختلف فیزز میں مختلف نیڈز سامنے آتی ہے، یا اس کی امپلسز کہہ لیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جبلت ہے.
تو مثلاً سیکس کا جو جبلت ہے انسان کی انسٹنکٹ ہے یہ بچے کے پہلے سال میں تو ایکٹیویٹ نہیں ہوتی نا, تو یہ ایک سرٹن پیریڈ ہے جس پر جا کر ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو پہلے 2 سال میں بچے کی کچھ اور جبلتیں ہیں جو کہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں, وہ اس کو پش کرتی ہیں ایک اگلی سٹیج تک لے جانے کے لیے, اور کرتے 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 یہ مختلف جبلتیں انسان کو دھکیلتی وہ جس کو آپ شعور کی سطح کہہ رہے ہیں, جہاں پر آ کے انسان جو ہے وہ اس کے پاس یہ تھوڑا سا اگر آپ اسے کھول ہی دیں کہ مطلب وہ پہلے کون سی ایکٹیویٹ ہوتی ہے پھر کون سی ہوتی ہے, ذرا تھوڑا اگر آپ کو مستحضر ہو تو یہ بیان ہی کر دیں تو ذرا. اس میں جو ہمارے سائیکالوجی میں جتنی بھی تھیریز ہیں اس میں جو ایک موسٹ کمپریہنسو کہہ لیں اس لحاظ سے کہ جو انسان کے پورے ڈیولپمنٹل کورس کو جو ایڈریس کرتی ہے وہ تو ایرکسن کی تھیری ہے, اور ویسے باقی جتنی بھی تھیریز ہیں وہ خاص فرائیڈ کی تھیری جو ہے وہ صرف ایڈولسنس کی ایج تک ہے, وہ اس کا ڈیوریشن ہے. پیاجے کی جو تھیری ہے وہ 14 سال تک کے ڈیولپمنٹل کورس کو ڈیفائن کرتی ہے. تو ایرکسن جو ہے اس کی جو تھیری ہے وہ پورے پیدائش سے لے کر تو وہ ڈیتھ تک کی جو فیزز ہیں اس کو 8 فیزز میں وہ ڈیوائڈ کرتا ہے. 8 میں, اور اس میں جو سب سے پہلی فیز ہے اس کو وہ 1 سال کا کہتا ہے کہ بچے کا پہلا 1 سال ہوتا ہے جس میں بچے کی کل کائنات اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, اس کی ہر نیڈ اس کے ماں باپ سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, فلفل ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو, اس کی کل کائنات دنیا یہی ہے. ہاں یہی ہے. تو اگر یہ ریلیشن شپ سیکیور ہے بچے کا, سیف ہے, بچے کی نیڈز گریٹیفائی ہو رہی ہیں صحیح طرح سے, تو اس کے لیے جو اس کے اندر جو انکانشیسلی جو چیز اندر جو اس کے انکلکیٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ دنیا ایک برتھ لیونگ پلیس ہے, یہ ایک سیکیور جگہ ہے جہاں پر آپ رہ سکتے ہیں. اور اگر وہ ریلیشن شپ پیرنٹل جو ہے اس کا بانڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس کے اندر مس ٹرسٹ کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اور وہ دنیا کے بارے میں اس کے بارے پھر جو زندگی میں جو ریلیشن شپس آتے ہیں اس میں ہمیشہ وہ انسیکیور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو, انگزائٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس بچے میں. پھر اس سے اگلی سٹیج آتی ہے جو 1 سال سے 3 سال کی ہوتی ہے, جس میں کہ بچے کو پاؤں لگ جاتے ہیں, چلنا شروع کر دیتا ہے, اس کو تھوڑی سی سینس آف اٹانومی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اب کچھ اختیار ہے اپنے اوپر. پہلے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے اوپر, تو اب وہ اس میں اپنے اس اختیار کو ایکسرسائز کرتا ہے. ظاہری بات ہے انسان کی فطرت میں جو چیز آتی ہے نئی تو وہ پھر اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ بچہ پھر بھاگتا ہے, کودتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اسی 2 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کے جو اسفنکٹر مسلز ہوتے ہیں جو انسان کے جو ہے نا اس کو یورینیشن کے پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, اسٹرینگتھن ہو جاتے ہیں 2 سال کے بعد. 2 سال کا جب بچہ ہوتا ہے. اس سے پہلے اسے جناب پیشاب کرو تو نہ کرو, اس پہ مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹوائلٹ ٹریننگ جو ہے نا اس میں یہاں بچے کو اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بچے کے اندر کیپیبلٹی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو جب وہ کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی تو اس کے بعد ہم ٹوائلٹ ٹریننگ شروع کرتے ہیں, 2 سال کے بعد بچے کی شروع کرتے ہیں. اس میں بھی یہی گائیڈ کیا تھا کہ بچے کو آپ نے اسٹرکٹ نہیں ہونا, اسٹرکٹ پیرنٹنگ نہیں کرنی, بچے کو پنش نہیں کرنا. بچے نے پیشاب کر دیا تو خود بھی تو ایک مصیبت میں آ گئے نا, سردی میں اٹھیں گے آپ اسے دھوئیں گے, نیچر سکھا دے گی اسے. ہاں, تو آپ کو اپنا فرسٹریشن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر, ورنہ وہ اس بچے کے اندر پرابلمس کریٹ کرتا ہے. تو اب وہ اس کے اندر تھوڑا سا وہ جو سینس آف اٹانومی ہے, اختیار کی جو احساس ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھتا ہے. پہلے چلنے سے شروع ہوا تھا, اب اس نے ایک اپنے اب سیلف کنٹرول ایک اور چیز پر حاصل کر لیا, کمزوری کے اوپر قابو پا لیا اس نے. تو اب وہ اس کا تھوڑا سا اور بوسٹ ہوتی ہے اس کی اسٹیم. تو اس سے اس کے اندر جو ول پاور ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے یہ اسٹیج کے اندر بچے کے اندر. اور بالفاظ دیگر آزادی کا احساس ہوتا ہے اسے, ایک رکاوٹ تھی جس کو اس نے عبور کر لیا. ہاں جی, اور مطلب اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اختیار ہے اس کے پاس سب کچھ. تو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بچے کی اس ڈیولپمنٹل کورس میں اس کو, تو اس کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی اس کی. پھر اس سے آگے جو ایک سٹیج آتی ہے اس کے اندر بچے کے اندر جو ہے پھر وہ سینس جو تھوڑا سا اور اس کی اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, تو پھر اس کے اندر وہ انیشیٹیوز لیتا ہے, وہ خود سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے, مطلب آپ کو نہیں اس کو دینی پڑتی چیزیں نا. پہلے تو ہم بچے کو کھلونے دیتے ہیں تو بچہ ان سے کھیلتا ہے, اب بچہ اپنے لیے خود ڈھونڈتا ہے راستے کہ اس نے کہاں سے پلیئر ڈرائیو کرنا ہے. اب آپ اسے کہیں گے نا یہ کرو تو وہ کہتے نہیں میں یہ نہیں کرنا, میں تو وہ کروں گا جو میرا دل چاہ رہا ہے. تو یہ اس میں وہ انیشیٹیوز لینا چاہ رہا ہوتا ہے بچہ اس ایج میں. وہ 5 سال سے 7 سال کی ایج ہوتی ہے, 3 سے 7 سال 5 سال کی ایج ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے اس بچے کے اندر جو ہے وہ پرپزفلنس کریٹ ہوتی ہے.
یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی پرپز کے تحت انیشیٹو لے رہا ہے نا وہ، تو اگرچہ وہ ہے بڑا کنکریٹ قسم کا وہ ہے کہ پلیئر ملنا اس کو ٹھیک ہے، اس چیز سے، ٹھیک ہے، تو ہے بے شک بہت بنیادی لیول کے اوپر روڈیمنٹری فارم میں آتی وہ، لیکن وہ اس کے پرپز ہوتا ہے جس کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بچہ. پھر اس کے مطلب اس کے اندر اگر آپ بچے کو فیسیلیٹیٹ کریں تو اس میں بچے کے اندر وہ سینس آف پرپز فلنس پیدا ہوتی ہے. پھر اس سے اگلی ایک سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ اپنی ان سکلز کو جو ہے وہ مزید اس میں ماسٹری حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس میں پھر بچے کے اندر سینس آف کمپیٹنس ڈیولپ ہوتی ہے بچے کے اندر. پہلے اسٹیج کو ہم وہ مطلب کھیل، اور دوسرے کو کھیل کے ساتھ پلیئر بھی کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو. مطلب یہ ساری سٹیجز جو ہوتی ہیں اس کے اندر بچے کو ڈرائیو تو بیسکلی بچے کو پلیئر ہی کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں میں ساروں میں. جتنی جو یہ ہماری جو کہہ لیں کہ یہ جو 10-11 سال تک کی ایج ہے نا بچے کو، وہ اتنا ابھی شعور کی اس سطح پر نہیں پہنچا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ، کیونکہ ایبسٹریکٹ ریزننگ ایبلٹی نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی اس کی ابھی. ٹھیک ہے. وہ ایک اور تھیوری ہے جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو ایکسپلین کرتی ہے پیاجے کی، جو کہتا ہے کہ وہ 11 سال کی ایج کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر ایبسٹریکٹ ریزننگ کی ایبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور ایبسٹریکٹ ریزننگ یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں آپ ان کا جو ہے وہ آپس میں ان کو کنیکٹ کر سکیں. ایک یہ ہے کہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو آپ نے کنیکٹ کیا، تو آپ نے ان کو کنیکٹ کر دیا. یہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج اس کی ہوتی ہے جس میں کہ وہ کہتا ہے کہ لاجیکل ریزننگ ایبلٹی جو ہوتی ہے انسان کی، وہ جو کنکریٹ آبجیکٹس جو آبزرویبل آبجیکٹس ہیں ان کو آپس میں لنک اپ کر سکتا ہے، اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے. تو اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے ایبسٹریکٹ ریزننگ کی، کہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں، مطلب خدا ہے موجود نہیں ہے تو اس کو اپنے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا، اور باقی جو جتنی غیر مرئی قوتیں ہیں ان کا آپس میں لنک جوڑنا. تو یہ سارا ایبسٹریکٹ ریزننگ کی ایبلٹی ہے جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. مختلف تخیلات کو سمجھنا، تصورات کو اور سمجھنا. ایون فیوچر پلاننگ انسان کی، اس کا تعلق بھی ایبسٹریکٹ ریزننگ سے ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ نے تو نہیں دیکھا فیوچر، ابھی تو وہ وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پہلے کا بچہ کہتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں آتی کہ وہ فیوچر کے پلان کر سکے. وہ جب اس کے اندر ایبسٹریکٹ ریزننگ کی ایبلٹی آئے گی تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ آ جاتا ہے تو وہ پھر وہ جو ایرکسن جس اسٹیج کو کہتا ہے وہ کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ریزننگ آ جاتی ہے، تو پھر اس کی آئیڈینٹی فارمیشن کی اسٹیج سٹارٹ ہوتی ہے، کہ وہ جس میں وہ کویسچنس کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے. یہ سارا کر رہا ہوتا ہے ایکسپلین، اس کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو، ان کویسچنس کو. اور اگر اس کی آئیڈینٹی فارمیشن ہو جائے تو جو چیز اسٹرینتھ اس اسٹیج میں جو ڈیولپ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہے فائیڈیلٹی. یعنی وہ بندہ جو ہے جس کی آئیڈینٹی فارمیشن ہوگی جس بچے کی، وہ بڑا رسپانسیبل ہوگا، وہ جو بھی ٹاسک اس کو زندگی میں ملے گا اس کے ساتھ بڑا کمیٹڈ ہوگا، بڑا لائل ہوگا، بڑا انوالو ہوگا اس جو بھی ٹاسک اس کو ملے گا زندگی میں. اور جس میں یہ آئیڈینٹی فارمیشن نہیں ہوئی، آئیڈینٹی کنفیوژن پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. اور وہ پھر جب تک وہ اس کی ہوگی نہیں وہ بندہ مطلب آئیڈینٹی فارمیشن 25 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 30 سال میں بھی ہو سکتی ہے. یہ کسی بھی سٹیج میں ہو سکتی ہے. یہ جتنی بھی سٹیجز پیچھے کی زندگی نا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہر سٹیج کا ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ چیلنج ریزالو ہو جائے تو آپ کی ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہو جاتی ہے. اگر وہ نہ ریزالو ہو تو ایک کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ریزالو ہو سکتا ہے. وہ بچے کا جو پہلا سال تھا جس میں وہ اس کو ایک انسیکیور پیرنٹل ریلیشن شپ اگر ملا ہے اسے، تو اب انگزائٹیز تو ڈیولپ ہو گئی ہیں اس کے اندر، لیکن وہ زندگی کسی بھی سٹیج پر جا کر ان انگزائٹیز کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو اپنے ان پرابلمس کو ریزالو کر سکتا ہے. اس کو ایک اچھا ایسا ریلیشن شپ مل جائے جو سیکیور، جس میں وہ فیل کرے اپنے آپ کو، ایک ایسا انوائرمنٹ مل جاتا ہے اسے جس میں اس کو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے، تو وہ جو ڈیفیشنسی وہاں رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے گی. تو ہر سٹیج کی ڈیفیشنسی جو کرائسس کھڑا ہوتا ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہوگا نہیں پرابلم کھڑا ہوگا، کھڑا رہے گا. یہ پرسپیکٹیو ہے ایک پیاجے کا، وہ ایرکسن کا پرسپیکٹیو ہے. ایک اور بھی ہے بڑا مزیدار ہے. اچھا، وہ جو آئیڈینٹی فارمیشن کی سٹیج ہے نا جب ہو جاتی ہے، وہ اس سے اگلی ایرکسن کے اکارڈنگ اس سے اگلی سٹیج ہے وہ بڑی مزیدار ہے. وہ اٹس اباؤٹ ڈیولپنگ سوشل انسٹیٹیوشن، ویری امپورٹنٹ. وہ جیسے آپ نے شادی کی بات کی نا کہ انسان پھر جب ایڈولسنس فیز سے آگے نکلتا ہے تو پھر شادی کی باتیں شروع ہوتی ہیں نا. کہ آپ دیکھیں نا ویسٹ میں بھی اور دنیا میں لاز کیا بن رہے ہیں کہ 18 سال کا بچہ جب ہو جائے تب اس کو شادی کی اجازت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے اس نیڈ کی، اس انسٹیٹیوشن کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے یہاں آ کے، اس جگہ پر آ کر. تو
وہ جو ہے وہ انسان کی ایک نیڈ ہے, انٹیمیسی کی نیڈ ہے. انسان چاہتا ہے کہ کچھ ایسے ریلیشن شپس ہوں, جو بھی ریلیشن شپس اس کے ہوں وہ اس میں انٹیمیسی ہو, یعنی لائلٹی ہو ان کے اندر ٹرسٹ ہو ان ریلیشن شپس کے اندر, ان کے اندر کمٹمنٹ ہو ان ریلیشن شپس کے اندر, اور ایموشنل مطلب اس سے پھر یہ چیزوں سے پھر ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. انٹیمیسی ایکچولی تو ایموشنلٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو وہ پھر یہ ایموشنل بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے ان ریلیشن شپس کے اندر. تو یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں انسان کی, پھر ہوتی ہے ان کے ساتھ کمٹمنٹ, ایموشنل اٹیچمنٹ. اچھا, جس بندے کی فارمیشن, آئیڈینٹی فارمیشن نہیں ہوئی, اس کی شادی ہو گئی ہے, تو وہ وہاں کی اسٹرینتھ کیا ڈیولپ ہونی تھی؟ کمٹمنٹ, رسپانسبلٹی, لائلٹی, تو فائڈیلٹی. اب اس کو ایک آپ نے جو ہے اس میں سے ادھورا گزرا ہے, وہ اس کی فارمیشن ہوئی نہیں ہے, اور آپ نے اس کو ایک رسپانسبلٹی دے دی ہے, تو پرابلم میں رہے گا وہ بندہ. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ نے ستون کے بغیر چھت ڈال دی. ہاں جی, تو یہ ہمیں مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں, کہ ہمیں بچوں کو جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کا, ٹیچرز کا بڑا, جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اچھا, یہ تو ایرکسن کا پرسپیکٹو تھا. ایک اور پرسپیکٹو ہے, وہ اس میں آپ سے بھی انپٹ چاہیے ہوگا مجھے, کہ آپ بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا گائیڈنس دیتا ہے, یا ہمیں سیرت سے یا حدیثوں سے کیا اس پر رہنمائی ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ایرکسن ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ چیلنجز پہ پوز کرتا ہے ہر سٹیج کے اندر لائف کی نا, اور یہ جو چیلنج ہے یہ آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے. کر لیا تو ڈیولپمنٹ آپ کی آگے اگلی فیز میں آپ چلے جائیں گے, اور وہ اس کا چیلنج ریزالو ہو جائے گا, کرائسس ریزالو ہو جائے گا. اور اگر وہ کرائسس رہ گیا, وہ ریزالو نہ ہوا اس ایج کا, تو وہ آپ کا لٹکا رہے گا آپ کے ساتھ ساتھ جب تک کہ وہ ریزالو نہیں ہوتا. ایک اور پرسپیکٹیو ہے, وہ ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹیو, اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے پاس فری ول ہے. یہ اس کی بایولوجیکل امپلسز, انوائرمنٹل فورسز, یہ اس پر پریشر ایگزرٹ کر رہی ہوتی ہیں, یہ اس کی فری ول ہے. یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس کو اثر لینا ہے یا نہیں لینا. کوئی بھی اس کی زندگی میں ایونٹ اگر ہوا ہے تو یہ ہے وہ درمیان میں ایکچولی فلٹر جو ہے وہ درمیان میں, کہ جس نے طے کرنا ہے کہ میں نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. مثلا بچہ ہے کہ اس کے پیرنٹس مر گئے بچپن میں, اب وہ اس کو کرائسس بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے اپنے لیے, کہ میری تو دنیا لٹ گئی, میرے لیے تو کچھ ہے نہیں دنیا میں. ایک یہ انٹرپریٹیشن ہو سکے کہ ٹھیک ہے میری زندگی کا یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو آپ نے جس طرح سے ایونٹ کو انٹرپریٹ کیا ہے, اب آپ کا نتیجہ بالکل مختلف ہوگا, آپ کا بیہیویئر بالکل مختلف ہوگا. تو یہ مطلب ایک پرسپیکٹو تھا ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں. تو قرآن جو ہے وہ کیا ہمیں رہنمائی دیتا ہے, ان میں سے آپ تینوں پرسپیکٹوز آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. دیکھیں سٹیجز تو قرآن مجید بھی بیان کرتے ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کچھ مل جائیں گے, کچھ نہیں ملیں گے ایرکسن کے ساتھ, لیکن یہ کہ بہرحال سٹیجز میں تو کوئی شک نہیں رہا نا, دونوں جگہوں پہ سٹیجز بیان ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں نا, تو یہ جو چیلنجز آتے ہیں, جو یوں سمجھیے کہ کوئی مخالف یا ان کمفرٹیبل جب آدمی فیل کرتے ہیں, تو اس کا تعلق تو پھر سیٹل قرآن جیسے کرتا ہے تو وہ تو ایمان کے ساتھ کرتا ہے. اب وہ کون سی سٹیج ہے جب انسان کا شعور اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یہ والا تعلق قائم ہو جائے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اب یہ شے اس کو ایک اس کے دل کو سکون دے دے گی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تو یعنی ایک دوسری طرح کا وہ اگر ہم دیکھیں نا, تو امبیلنس تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ آپ اترانے لگو. تو جب آپ اس پہ اترا رہے ہوگے تو ٹھیک اسی وقت ڈر بھی رہے ہوگے نا, اگر آپ باشعور ہو کہ یہ کل چھن جائے گا, تو آپ کو کامل اطمینان تو نہیں حاصل ہوا نا پھر بھی. تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں یہ امبیلنسڈ ہیں. تو جب آپ کا شعور اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے دنیا کی اصل حقیقت اور اس کا مقصد آپ پر واضح ہو جاتے ہیں, تو پھر ہر شے کے بارے میں آپ کا نقطہ, آپ کی سوچ, آپ کا نقطہ نظر, آپ کا ویژن مختلف ہو جاتا ہے. تو اب جب وہ مختلف ہو جاتا ہے تو پھر اس بدلے ہوئے سوچ کے ساتھ, جب نقطہ نظر کے ساتھ آپ جب اسے سوچتے ہو,
تو پھر یہ والی ساری جو پرابلمز یہ پیدا ہوتی ہیں نا یہ نہیں پیدا ہوتی. تو گویا ہم اسے اگر ایک لفظ میں کہیں تو وہ ایمان ہے کہ جو پھر ان سارے ایشوز کو سیٹل کر دیتے ہیں. اچھا ایمان کا تعلق پھر ایبسٹریکٹ ریزننگ سے بھی گہرا ہے. وہ اس سٹیج پہ ہی جا کے آئے گا نا, وہ جب شعور کی عمر کو پہنچ جائے گا, یا جب وہ یعنی ایبسٹریکٹ ریزننگ بھی ساری ایک جیسی تو نہیں ہے نا کہ ایک یعنی اس کو بھی آپ کے سامنے دو جو ہے نا وہ ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں بچے کے سامنے اور دو ٹافیاں علیحدہ رکھی ہوئی ہیں تو اس نے دونوں کو ملا کے 4 بنا لیا. یہ تو کنکریٹ ریزننگ ہو گئی. لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے اس نے سوچ لیا کہ 4 ٹافیاں اور 4 ٹافیاں 8 ہوتی ہیں. تو یہ ایک درجے میں تو اگرچہ کہ پوری طرح نہیں, لیکن ایک درجے میں تو اس کو بھی آپ ایبسٹریکٹ ریزننگ اس لیے کہیں گے کہ وہ ٹافیاں اس کے سامنے موجود نہیں ہیں. لیکن ٹافی سے ٹافی بنائی ہے نا اس نے. اس کے مقابلے میں جب آپ خدا کا تصور لے کے آتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ایسا تصور ہے کہ جو کسی کے ساتھ لا مثل نہ ہو ولا مثال نہ ہو. تو اس کے لیے تو ذرا اس سے اگلے درجے کی ایبسٹریکٹ ریزننگ چاہیے, اور وہ نشانیوں سے پہچانیں گے آپ اسے. تو یہ ذرا اس سے بہت یعنی یہ انسانی عقل کے کمال کی سطح ہے جب آپ اس خالق حقیقی تک پہنچ جائیں. اس سے پہلے کتنے پیچے پڑتے ہیں جس میں آپ لوگ سورج تک رہ گئے, کوئی چاند تک رہ گئے, کوئی بیچارے آگ تک ہی جن کی عقل کی رسائی ہو سکی, وہ بھی ہیں کہ جو بس آزائے تناسل تک رہ گئے. تو اس لیے یعنی اس کے اندر بڑی کھائیاں ہیں اس سفر میں, اس عقلی سفر میں, شعور کے سفر میں. بہت خلیجیں ہیں اور ہر ایک گویا ڈبو دینے والی ہے. تو اس آخری سطح تک تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی حد تک کچھ مطلب ایبسٹریکٹ ریزننگ ایبلٹی تو ہر کسی میں ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بس اس کے آگے لیولز کر لیں کہ وہ جتنا اوپر کوئی بڑھتا جائے اس کے اندر وہ اس کی جو ہے وہ ہائر لیول کے اوپر جاتا رہے. چونکہ ہمارا تزکیہ مضمون ہے تو تزکیے سے مراد اگر نشو و نما والا وہ لے لیں, بڑھوتری والا لے لیں مانا, تو یہ جو رکاوٹیں ہیں, یہ جو ابھی جو شخصیت بننے کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں, یہ جو خوف ہیں, یہ جو انگزائٹیز پیدا ہو جاتی ہیں, تو پہلی شے جو ان کو دور کرنے والی چیز ہمارے سامنے آئی وہ ایمان ہے. ابھی تک تو ہم یہاں پہنچے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ اگر ہم جوڑ کے دیکھیں چلیں ہم. تو اچھا اب یہ جو ایبسٹریکٹ ریزننگ کی جو بات کی ہے, اچھا اس کا تعلق اس سے بھی جڑتا ہے جو کہا گیا کہ بچہ جو ہے نماز جو ہے اس کو 7 سال کا ہو جائے تو شروع کرا دو, تو 10 سال کا اگر ہو جائے تو پھر اس کو پنش بھی کرو اگر نہیں پڑتا وہ تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے جس کے اندر اب اس کو تھوڑی سی سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں اس کو وہ مطلب لاجک اپنی ایبسٹریکٹ ریزننگ کی ایبلٹی جو پیاجے کہتا ہے 11 سال میں ڈیولپ ہو جاتی ہے بچے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب آ گئی ہے اس کے اندر, اب وہ فورسی کر سکتا ہے. اس وقت وہ بیج اس کے اندر یعنی نشو و نما پانے کے لیے تیار ہو گیا. آپ نے بر وقت اس کے لیے اگر رہنمائی دی تو یہ یہاں سے اب گرو کرنا شروع کر دے. کیونکہ سینس آف پرپز اکارڈنگ ٹو ایرکسن سینس آف پرپز فلنس بھی آ چکی ہوتی ہے اس وقت تک بچے کے اندر. اب ایبسٹریکٹ ریزننگ کی ایبلٹی بھی آ گئی ہے, تو اب وہ اپنے فیوچر کے کورس کو فورس ہی کر سکتا ہے. کو ہم یوں کہیں گے یہاں پہ کہ یعنی ابتدائی طور پہ آ گئی, یعنی اس کی پرچھائیاں پڑنی شروع ہو گئی. یہ نہیں کہ سورج نصف النہار پہ آ گیا, اس کی بگننگ ہے. یہ آ گئی کا مطلب یہ لیں, یہ کمپلیٹ آ جانا ہے. صحیح بات ہے, صحیح ہو گیا. اچھا تو وہ جو سوال رہ گیا تھا وہ تھا فری ول والا. جی. تو یہ جو چیلنجز ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, اور وی ہیو اے فری ول ٹو انٹرپریٹ دا ایونٹس, اس میں یہ جتنے ہم نے پڑھے چیلنجز, ہم نے جو نیڈس کو, تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں ذرا جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایک نیڈ کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو انسان کو جو چیزیں مرغوب کی گئی, جن کو کہا گیا کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی, ان میں سے ایک جو بہت امپورٹنٹ ڈرائیو ہے وہ ہے سیکس کا ڈرائیو ہے انسان کے اندر, جس کو سروائیول نیڈ ہم کہتے ہیں. یہ جو ڈرائیو ہے اس کو ہم سروائیول نیڈ کس معنی میں کہتے ہیں؟ عموماً تو ہم سروائیول نیڈ جو ہے بایولوجیکل نیڈ یا جو بھی ہوتی ہیں اس کا کہتے ہیں اس سینس میں کہ انسان وہ پوری نہ ہو تو مر جاتا ہے. کھانا آپ نہیں کھائیں گے ایک وقت کے بعد آپ زندہ نہیں رہ سکتے, پانی نہیں پئیں گے تو زندہ نہیں رہ سکتے, آکسیجن نہیں ملے گی تو زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن یہ تو ایسی نیڈ نہیں ہے کہ انسان مر جائے. تو یہ سروائیول نیڈ اگر اس کو کہتے ہیں تو کس معنی میں سروائیول نیڈ کہتے ہیں؟ اس کا تعلق ہے ہمارا جو ایک جذبہ ہے ہمارا کہ میں باقی رہوں, بقا کے ساتھ ہے اس کا تعلق.
تو یہ تو پتہ ہوتا ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ مر جانا ہے، اور مر جانے کا مطلب اگر آپ نے اپنا کوئی پیچھے والی وارث نہیں چھوڑا تو گویا آپ فنا کے گھاٹ اتر گئے. تو جب آپ کی نسل جب آگے چلتی ہے تو گویا وہ آپ ہی ہے، وہ آپ ہی کی ایکسٹینشن ہے، وہ آپ ہی کی توسیع ہے. آپ کا اپنی نسل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ گویا میں نے اب اس صورت میں جلوہ گر ہو گیا ہوں، میں ہی. تو وہ اس معنی میں اس کا یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا پریزرویشن آف دا سپیشیز، کہ میری نسل کی بقا اس میں ہے کہ میری نسل آگے چلے. تو یہ وہ جذبہ ہے جو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. میرے جینز جو ہیں وہ آپ آگے میرے وہ تو ٹرانسفر ہوں گے نا، ظاہر ہے جینیٹک ٹرانسفارمیشن. وہ جو بھی ایک اولاد کی محبت کا ہے تو اس میں بنیاد تو یہی شے بنتی ہے نا کہ اپنی بقا کا تصور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مطلب وہ میرا جو ہے اس کے ساتھ نام ہے. وہ ہمارے تو یعنی پرانے وقتوں کی جو ہے نا محاورہ، یہ قلم لگ گئی. قلم یہ جو پیوند کاری نہیں کرتے جو درخت کے اوپر، تو اب ظاہر ہے جو ایک پودا ہے وہ فرض کریں آم کا پودا ہے تو امبیاں لگیں گی اس کے ساتھ جو خود نکلا ہے. آپ اسے کاٹتے ہیں یا اس کے اوپر پیوند لگاتے ہیں کسی اچھے یعنی کلمی آم کا نا، تو وہ اب وہاں سے جب وہ آپ نے وہ پیوند لگایا وہ پھوٹ گیا تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا، یہ اس کی کومپل نکل آئی ہے، یہ ہمارا جو ہے نا یہ سرجری کامیاب ہو گئی ہے. تو اسی طرح یہ جو پوتا ہو گیا یا اپنا بیٹا ہو گیا تو یہ پھر یہ سمجھا گیا کہ جی یہ اب قلم لگ گئی ہے، یہ اب اگلے فیز میں داخل ہو گیا، یعنی یہ اب نسل کو بقا ہو گیا ہے. تو اور اسی لیے اصل میں بیٹی بیٹے کے مسئلے میں بھی جو لوگ بیٹا زیادہ اس کے طرف ہوتے ہیں نا، تو بیٹی کا تصور تو یہ نہیں، یہ تو دوسرے گھر میں چلی جائے گی. آپ کی نسل کے آگے بڑھنے کا جو ہے نا وہ کو ضمانت تو آپ کا بیٹا بنتا ہے گویا عام تصور کے مطابق. تو لہٰذا اس کے ساتھ پھر زیادہ ایک تعلق جڑ جاتا ہے. دیگر وجوہات بھی ہیں ان میں سے ایک یہ. تو مطلب وہی میں سوال میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ایک مطلب یہ تو ایک ڈائمنشن ہے، اس کو ہم سائیکالوجی میں تو ہم میجر موٹیو کہتے ہیں سیکس کو نا، کہ خیر فرائڈ تو ایک اور مطلب فرائڈ کا جو آبزرویشن ہے نا وہ بڑا اپریشیبل ہے. جو اس نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا یہ چیز ہوتی ہیں، اس کی بھی تھیوری میں پرابلمیٹک اینگل جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کا ہے. مطلب بیٹا ماں سے اٹریکٹ زیادہ ہوتا ہے، بیٹی باپ سے زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے، یہ باپ بیٹی سے آبزرویشن کی حد تک تو آبزرویشن کی حد تک تو ٹھیک ہے بات کہ ایسا ہاں ہوتا ہے، ماں بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہے. لیکن جو نتیجہ نکال رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ بڑا غلط ہے. وہ مثلاً بھائی وہ کہتا ہے بھی بیٹا ماں سے اس لیے اٹریکٹڈ ہوتا ہے کہ اپوزٹ سیکس ہے اور اس کے اندر سیکس ڈرائیو ایکچولی اب وہ انکانشیس میں اس کے ہے، وہ کانشیس میں آئے گا تو مطلب فرائڈ کہتا ہے کہ آپ کا انکانشیس کیا ہے، وہ کوئی بھی فیلنگ، کوئی بھی تھاٹ، کوئی بھی ایونٹ جو آپ کے لیے پینفل ہو، گلٹفل ہو، وہ انسان اپنے انکانشیس میں دھکیل دیتا ہے، خود بخود چلا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ گلٹفل احساس ہے نا انسان کو، کہ انسان اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ اگر اس کے اندر ایسی کوئی ڈرائیو ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے یہ انکانشیس میں ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا. جبکہ ایکچولی یہ ریزن اور ہے کچھ. مطلب فرائڈ کی اپنی لائف ہسٹری کو پڑھیں تو اس میں بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. مطلب اس کا باپ تھا، بڑی عمر کا تھا، اس کی تین شادیاں تھیں غالباً، اور فرائڈ کی ماں تیسری بیوی تھی اس کی، اور یہ اس کی ماں 20 سال کی تھی، خوبصورت بہت تھی. مطلب باپ بوڑھا تھا، ماں جوان تھی، تو وہ زیادہ اٹریکٹیو تھی، خوبصورت تھی، لبھانے والی تھی، یا اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو اب پرابلم اس کے کچھ اپنے تھے جس کو اس نے جنرلائز ساری نوع انسانی پہ کر دیا کہ سارے کے مسئلے یہ ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ انسان کے اب جو ہمیں کچھ ریسرچ سوشل سائیکالوجی کی بتاتی ہیں کہ عورتوں میں نرچرنس کی نیڈ جو ہے، استعداد جو ہے، جس کو ہم کیئرنگ بیہیویئر کہتے ہیں، ایمپتھی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں یہ کم ہوتی ہے. اور مردوں میں ان کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے. گلوبل ریسرچ جو ہے نا سافٹ اینڈ ٹریٹ کرے مجھے، کوئی ان کی کیئر کرے، ان کی دیکھ بھال کرے. یہ مرد کو استعداد خواتین میں زیادہ ہے، گلوبل سٹڈیز ہیں جو بتاتی ہیں ہمیں یہ، اور اس کی نیڈ مرد میں بہت ڈومیننٹ ہے. تو اب بیٹا ماں سے اٹریکٹ اس لیے ہوتا ہے ایکچولی کیونکہ اس کی نرچرنس کی جو سورس ہے وہ ماں ہے، عورت ہے. یا وہ بہن کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے اس لیے کرتا ہے بھائی کے مقابلے میں، کیونکہ وہ اس کی نرچرنس کی نیڈ بہن زیادہ اچھی پوری کر سکتی ہے. اور جو عورت ہے بیٹے سے پیار اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی سیکیورٹی نیڈ بڑی امپورٹنٹ نیڈ ہے.
اور جو سیکیورٹی نیڈ کے لیے جو ہے وہ سورس اس کا بڑا امپورٹنٹ، وہ پاورفل جو ہے وہ مرد زیادہ ہے، تو اس کی اس نیڈ کی گریٹیفیکیشن اس کو مرد سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، بیٹے سے یا قامت سے یا باپ سے، تو اس لیے اس کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. تو اب اس کی تو ریسرچز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ریزن اصل میں یہ ہوتی ہے. فرائڈ نے جو ہے وہ الٹا معنی بڑا الٹا نکال دیا اس کا جا کر. تو بہرحال یہ زندگی کا یہ سارا سفر طے کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی صرف قرآن مجید ہی نہیں ہوتا رہا، ہمارے اندر کچھ یعنی جڑیں بہت گہری رکھتی ہیں تاکہ یہ نظام کائنات چلے، یہ انسانی معاشرہ گرو کرے. تو یہ سارا کچھ دراصل اس کے تحت ہے، اور یہ ہمارے ساتھ پھر پرابلم بھی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی جس کو جب ہماری تزکیے کی بحث کے ساتھ اگر ہم اسے جوڑ کے دیکھیں تو وہ پھر یہ بنتا ہے کہ ان چیزوں کو کسی نہ کسی یعنی ان کو اندھا بہرا نہیں چھوڑا جا سکتا. بنیادی ضرورتیں رکھی اس لیے گئی ہیں، مقصد بھی سامنے آ گیا، لیکن یہ کہ یہی پھر پرابلم کرتے ہیں. آپ کو کھیت کے لیے پانی درکار ہوتا ہے، لیکن زیادہ پانی آ جائے تو بھی کھیتی خراب ہو جاتی ہے، اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو ہر شے اعتدال کے ساتھ درکار ہوتی ہے. تو ان میں سے کسی چیز کے اندر بھی جب انتہا پسندی داخل ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کی کچھ دوسری جو ضرورتیں ہیں آپ کی شخصیت کی، ان کو کل کر دیتی ہے، ان کو ختم کر دیتی ہے، اسپائل کر دیتی ہے. تو اب یہ جو ہماری آگے بحث آنی ہے ساری اصل میں وہ اس کے ساتھ متعلق ہے. اصل میں پہلے اسے کو تھوڑا سا ابھی چاہ رہا تھا تھوڑا سا مزید کر دے کہ اتنا میجر موٹیو ہے تو اللہ کی تکوین میں اس کے ارادے میں یا اس کے جو پلان ہے اس میں اس ارج کو اتنا اسٹرانگ رکھا گیا. تو مطلب ایک تو میری انفرادی سطح پر ہے نا، میں چاہتا ہوں میرا اولاد چلے، تو یہ ارج جو ہے یہ جو انسٹنکٹ ہے رکھی تو اللہ نے میرے اندر، تو اس نے اس کو اتنا اسٹرانگ صرف اس لیے رکھا کہ میرے اندر یہ نیڈ ہو، یا اس کی اسکیم میں کوئی اور چیز بھی ہے اس کے ساتھ لنکڈ جو اس نے اتنا میرے اندر اسٹرانگ رکھا ہے اس جذبے کو، سیکس کا جو موٹیو ہے. تو اس کی تکوین میں کیا ہے وہ جو جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے نا معاشرہ بڑھے پھولے پھلے پھولے. تو یعنی اللہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نوع انسانی جو ہے ہیومن ٹری جو ہے یہ زیادہ بڑھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انعامات گنائے ہیں انسان کے اوپر، ان میں اس میں کثرت سے اضافہ کرنا بھی ہے. کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے ایک مرد اور عورت سے بنایا، اور اسی سے تمہیں کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد اور عورتیں زمین میں بکھیر دیے سورہ نساء کی پہلی آیت میں. اچھا پھر یہ کہ جب جس قوم پر اللہ نے احسان کیا تو یہ بتایا کہ تمہیں خوب بیٹے دیے، مال دیا، تو یمددکم باموال و بنین، تمہیں مدد پہنچائی مالوں سے اور بیٹوں سے. اور اسی طرح جعلناہم اکثر نفیرا، ان کی نفری ہم نے بہت زیادہ کر دی. تو یہ یعنی اللہ کے انعامات میں سے بہت اہم ہے کہ بھئی آپ کی نسل پھیلے پھولے، خوب اس میں جو ہے نا وہ برکتیں ہوں. اور یہ جو نسل انسانی پھیلی ہے تو یہ تو اللہ کی اس اسکیم کا حصہ ہے کہ یہ 7 ارب تک پہنچے. مطلب یہ تو اللہ انعامات گنوا کے موٹیویٹ کر رہا ہے اللہ. ہاں بالکل بالکل. وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹے سامنے موجود. اچھا خالد صاحب، یہ آپ نے ابھی جو بتایا کہ بھئی پرپز تو بڑا ہائر ہے، اس کا کچھ پرپز فلنس ہے اللہ کی اسکیم میں، لیکن جو ہے وہ اس کے اندر انسان کے اندر یہ بھی تو رجحان ہے نا یہ دونوں ایکسٹریمز پہ جانے کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اگر ہم یہ جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کو اگر اس ایک موٹیو کے اوپر ہم آ کر امپلیمنٹ کریں اس روح کو، اس کی وہ جو آیت ہے اس کی، تو اس میں فجور جو ہے اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کون سی ڈائریکشن کس وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، یعنی انسان غلط سائڈ پہ چلا جائے، اور جو تقوی والی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اس کے اندر اس موٹیو کے پرسپیکٹیو سے. ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو واضح ہو گئی نا کہ ان میں سے کوئی بھی شے فی نفس سے ہی شر نہیں ہے. یعنی یہ ساری بحث جو ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک کی ہے یہ ایک ایسے تصور کو ختم کرنے کے لیے کی ہے جس میں یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ چیزیں فی نفس سے ہی شر ہیں. تو ان میں سے کوئی شے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے فی نفس سے ہی شر کے طور پر نہیں رکھی. ایون جو چیزیں ابھی ہم نہیں بھی مطلب لالچ ہے، غصہ ہے، ٹھیک ہے، جن کو ہم عام طور پہ مطلب جن کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی فی نفس سے ہی بری نہیں ہے. وہ چلیں ہم بعد میں اس پہ ڈسکس کر لیں گے، ابھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں.
کوئی شے اپنے وجود کے اعتبار سے شر محض نہیں ہے. ہر شے میں خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے. تو اس کی خیر لینا، جس مقصد کے لیے وہ رکھی گئی ہے اس مقصد کو سرو کرنا، یہ اس کا تقویٰ ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا نا. اور جب اس کو اس سے بیانڈ استعمال کرنا، میز پلیئر کے لیے استعمال کرنا، اس کو لذتیت کا ذریعہ بنا لینا، اور یہ کہ اس کو بے مقصد استعمال کرنا، اسی مطلب ساری پوری زندگی کو اس کے تابع کر دینا، اسی میں گم کر دینا، اسی کو مقصد حیات بنا لینا. یعنی کہ وہ ذریعہ تھا، اگر حقیقت میں تو وہ ذریعہ تھا کسی مقصد تک، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے مقصد مقصد بنا لیا. یہ ہے کہ جو اس کا فجور ہے، وہ پوٹینشیل موجود ہے. یعنی ہر ایک کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف اتنا اٹریکٹ کر سکتا ہے کہ آپ کو کھینچ کے اس کھائی میں لے جائے. تو یہ ساری زمینی فورسز ہیں، یہ نیچے ہی کی طرف کھینچیں گی، یہ آپ کو بلندی کی طرف نہیں اٹھنے دیں گی. تو اس کو کنٹرول میں رکھنا یہ اس کا تقویٰ ہے. اس کو بے محابہ چھوڑ دینا یہ اس کا، بلکہ اب وہ لفظ ہمیں وہ بھی لے کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ تزکیہ کا لفظ آتا ہے یا تقویٰ کا لفظ آتا ہے تو اس کے مقابل لفظ بھی آنا چاہیے تاکہ ذہن کھلے. کیونکہ تزکیہ کے مقابل مجھے عام طور پہ نظر نہیں آیا کہ کسی نے کوئی لفظ لایا ہو. تو قرآن نے تو بیان کیا نا، تدسیہ ہے. تو گویا آپ کی شخصیت جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس کو دفن کرنا، اس کو دبا دینا، یہ تدسیہ ہے. تو اسے ان چیزوں کو بے محابہ چھوڑ دینا یا انہی کے ہو کے رہ جانا اور ان کے غلام بن جانا، یہی خواہش نفس ہے نا، اسی خواہش نفس کے پیروکار بن جانا، یہ تدسیہ ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنی ہوائے نفس ہی کو اپنا الہ بنا لیا. اس ہوائے نفس کو جس نے کنٹرول کیا، یہ نہیں کہا کل کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اس کو بالکل کھلی چھٹی مطلب خواہش ایسی کہ جو ڈرائیو کرنے والی ہو، لے کے چل مطلب وہی کھینچ کے لے جانے والی ہو، اس سے اس نے اپنے نفس کو روکا. نفس کو کل نہیں کیا، صحیح، اسے روکا، اصحاب میں رکھا، لمٹ میں رکھا، کنٹرول میں رکھا. یہ ہے کہ جو تزکیہ جس کا ہوا، جو صحیح رخ پہ آگے بڑھا. تو یہ ہے اصل میں اس میں سمجھنے کی بات کہ ان میں سے کوئی شے فی نفس ہی شر نہیں ہے. ان کا کنٹرولڈ استعمال، ڈسپلنڈ استعمال، یہ ہے وہ جو فری ول سے بھی تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں نا، آپ اگر غلام ہو گئے انہی چیزوں کے تو فری ول کدھر گئی؟ یہ تو جیسے کتے کو اس کی جبلتیں ڈرائیو کر رہی ہیں، تو اسی طرح ایک انسان کو بھی اس کی جبلتیں ہیں جو کھینچ کے لے کے جا رہی ہیں، یا اس کی خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں. تو انسان ہونے کے ناطے اس کو فری ول ایکسرسائز ہونی چاہیے نا، وہ تبھی ہوگی کہ ان چیزوں کے اوپر اس کا کنٹرول ہو. تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید انسان کو بنانا چاہتے ہیں. جو انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ ایک مزکہ انسان ہے. یعنی یہ بھی اچھا سے آپ نے اینگل دیا کہ تزکیہ اصل میں تو یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی تکوین میں جو پرپز طے ہوا تھا، اگر آپ نے اپنے اس پوٹینشیل کو اس تک لمٹ رکھا ہے، اس تک اسی ڈائریکشن میں لگایا، تو یہ تزکیہ اصل میں یہی تزکیہ ہے. تو اگر ادھر سے دوسری طرف لے گئے آپ، دوسری طرف آپ کے یعنی کہ وہ جو ہوا ہے آپ کی، جو دائیات ہیں وہ آپ کے، اگر وہ مطلب یہ سیکس ڈرائیو ہے، یہی زندگی کا انسان کا اوڑھنا بچھوڑنا بڑھ گیا ہے، اور اس پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہے حاصل. اور تو پھر یہ ہے کہ وہ ایکچولی تو بہہ گیا اس کے اندر، یہی اس کا مقصود بن گیا ہے، اور یہی تدسیہ ہے. یعنی ایک شخص جو ایک مزکہ ہے، جس کو مزکی کہیں گے، مزکہ کہیں گے. اصل میں مزکی تو تزکیہ کرنے والے کو کہتے ہیں. ہاں، تزکیہ کرنے والا. اور جس کا تزکیہ ہو گیا وہ مزکہ ہے. مزکہ. تو یہ تو ویسے دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میرا کامل تزکیہ ہو گیا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی جو بھی جبلت ہے جس کو آپ نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے وہ کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتی ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے قابو کی ہے تو ہمیشہ قابو رہے گی، وہ کسی بھی وقت بے قابو ہو. وہ تو بالکل ہر وقت رہتا ہے، ہر گھڑی انسان کو فری ول ہے نا اس کے پاس. وہ فری ول کبھی بھی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. جی بالکل. اس کی جو ہی آپ کی گرفت کمزور پڑی نا، وہ فری ول ذرا وہ ہوئی، ذوف کا شکار ہوئی، ادھر سے اس نے جناب چھلانگ لگا دینی. اچھا، یہ مزے کی بات ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک بہرحال میں یا آپ کوئی بھی دعویٰ تو خود تو نہیں کر سکتے یہ، لیکن ہم اپنے سامنے ایک ایگزامپل تو ہونی چاہیے نا انسان کے سامنے. جیسے ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، وہ ہمارے سامنے ایک اسوہ حسنہ ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے، اسٹینڈرڈ ہے.
تو یعنی کہ ہم اگر اس اینگل سے دیکھیں تو ایک وہ شخص جس نے اس ڈرائیو کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اور جس شخص کا یہ اس میں بہہ گیا ہے، جس کا یہ موٹیو اسٹرانگ ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس کا نقشہ کیا ہوگا؟ یہ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں نا، یہ تو کسی کو رول ماڈل کے طور پہ اپنے سامنے رکھنا، یہ تو بالکل ایک یعنی اس کو تو ہم مزکہ قرار دے سکتے ہیں. وہ تو ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی ہے نا، وہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی بھی اس طرح کی ایون یعنی ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی کسی بھی درجے میں نیت میں بھی ان کے کسی جبلت کا کوئی دخل ہو سکتا ہے. یعنی غیر شعوری طور پہ بھی ہم نہیں سمجھیں گے نا، وہ ہم یعنی ایک پیوریفائی پرسنالٹی مانیں گے. لیکن جب ہم ایک عام آدمی کو یا اپنے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہوں اور اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فورس نیک نہ ہو. ٹھیک ہے نا، مطلب اب وہ جب یہ جو جبلتیں ہیں یہ آگے جب خواہشات کی صورت اختیار کرتی ہیں تو مختلف خواہشوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں نا. وہ حب جا بھی ہے، شہرت بھی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے نتیجے میں نکلتی ہیں نا. اب شہرت کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ دولت بھی شہرت کا طریقہ ہے، اقتدار بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرفارمنس بھی ہے، لیکن اس میں نیکی بھی تو ہو سکتی ہے نا. اب میں اتنا بڑا نیک ہوں، اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوں، یا بہت بڑا عالم ہوں، یا کوئی بھی بڑا بہت بظاہر میں بہت مزکہ آدمی ہوں، فرشتہ ہوں، بنا ہوا ہوں، لیکن اس کے پیچھے موٹیو اگر شہرت ہے تو وہ اللہ کی نظر میں تو وہ سارا عمل جو ہے نا وہ صفر ہو جائے گا نا. وہ ایک جبلت کی تسکین کے لیے ہو. تو کسی اور کو نہیں بنایا جا سکتا، جو غیر معصوم کو وہ نہیں بنایا جا سکتا، ماڈل نہیں بنایا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. ان کے سوا ٹھیک ہے بہت شخصیات ہیں، لیکن یہ کہ وہ والی حیثیت تو صرف آپ کی ہے. لیڈر تو آپ ہیں، امام تو آپ ہیں، اس لیے ان کو اسوہ حسنہ کہا گیا. اس لیے ان کو اسوہ حسنہ کہا. یعنی ہمیں اپنے لیے اگر گائیڈنگ پرنسپل کی حد تک بھی کہہ لیں کہ ہمیں جو ہے اگر ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم واقعی تزکیہ چاہتے ہیں اپنا، تو ہمیں اپنے اس موٹیو جو ہے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہے. بالکل. اس کو سوار نہیں بنانا. میں نے بات کی نا، اس میں تھوڑا سا ایک میں اضافہ کر دوں کیونکہ غلط فہمی کرتا ہوں. بڑی بڑی شخصیات ہیں، مطلب دیکھیں نا، چلیں صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد ہیں بہت بڑے ایک کوئی بھی شخصیت ہو، تو جب ہم کہتے ہیں کہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے غلطی کا امکان تو ہے نا، معصوم عن الخطا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کے باقی اعمال کی وجہ سے ان کی غلطی کو سے درگزر کر سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا امتحان پورا ہو چکا ہو، اللہ کے ہاں وہ پاس ہو چکے ہوں، اب اللہ نے انہیں دنیا میں رکھا ہوا ہو ہمارے امتحان کے لیے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ کسی اور کو آپ اس پیڈسٹل پہ نہیں بٹھا سکتے جس پہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے ماں باپ ہیں، وہ ایک بندہ 70 سال کراس کر گیا، اب اس کی وہی فری ول اتنی نہیں رہی ہے، اب اس سے کچھ ہو رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ بھئی اس کی طاقت کیا ہے. اب آپ اسے آئیڈیالائز کر لیں اور وہ کام خود شروع کر دیں جبکہ آپ کی طاقت کچھ اور تھی، تو یہ تو سارا مس ڈائریکٹڈ ہو جائے گا. لہذا کسی اور کو نہ بنائیں. تو وہ میں نے تھوڑا سا اس لیے چاہا کہ بھائی بہت بڑی بڑی شخصیاں اولیاء اللہ ہیں. نہیں، میں بھی اصل میں چاہ رہا تھا اس پرسپیکٹو سے کہ کریکٹرسٹکس ان پرنسپل ہم سمجھیں کہ ہمارے سامنے یہ ہو اسٹینڈرڈ کہ یار مجھے یہ گول ہے، مطلب مجھے جو کوشش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس کا سوار ہونا ہے، اس جذبے کا. اس کو اپنا سوار نہیں بنا لینا، اس کی سواری خود نہیں بن جانا. جی جی. اصل میں اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں آپ کو از اول تا آخر پورا نقشہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں وہ ایبسٹریکٹ ہے، کسی کے لیے ایبسٹریکٹ ہے، فرض کریں ایبسٹریکٹ جو اس کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کا ایک کامل نمونہ مجسم صورت میں بھی دے دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کی 40 سال کی عمر میں بھی ایبسٹریکٹ ریزننگ اگر آپ نے نہیں پیدا کی تو کامل مجسم صورت بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کی سنت کو بھی محفوظ کر دیا ہے. یعنی میرا تو یہ ہمیشہ سے ماننا ہے کہ جب قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا تو اس میں سنت کی حفاظت شامل ہے، کیونکہ یہ دونوں مل کے جو ہے نا ہدایت بنتے ہیں. محض ورڈ جو ہے نا وہ نہیں ہدایت بنتے، کیونکہ ان کی تو غلط تشریح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی جس ذکر کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں یہ دونوں حضور کی سنت
اور اللہ کے الفاظ، یہ دونوں شامل ہیں. وہ ہمارے پاس جو ہے نا پہنچ گیا. ان دو کو پکڑ کے رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. مطلب کیا ہے، یہ جتنی بھی باقی ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ جو رجحانات ہیں آپ کے اندر رکھے گئے ہیں، یہ آپ کو دائیں بائیں نہیں لے کے جا سکیں گے. صحیح. اور یہ آپ اپنے پیٹ کے بل نہیں، اس پیٹ کے بل گھسٹ کے نہیں چلیں گے، بلکہ سیدھے صراط مستقیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی. اب یہاں اگر آپ پیٹ کو لے لیں نا، یہ جبلتیں جو چلاتی ہیں بندے کو، یہ نہیں چلائیں گی. سبیًا علی صراط مستقیم چلیں گے اگر ان دو کو پکڑ لیں گے. صحیح. اور یہ جو سیکس کا ڈرائیو ہے، یہ اس کی جو اسٹرینگتھ ہے، یہ اتنا مطلب جو میجر موٹو کہا گیا اسے، شاید یہی وجہ ہے کہ شاید یہی ایک موٹو ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ زنا کے. یہ نہیں کہا گیا زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان فوڈ سٹیپس کو ایوائڈ کرنا اس سے بھی دور رہنا ہے. یعنی پریونشن کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر اس کے بارے میں، بجائے کہ علاج کیا جائے. تو شکریہ خالد صاحب. اور اس پہ سزا بہت سخت رکھی گئی ہے. وہ بھی اس لیے کہ بھائی یعنی ظاہر ہے اس معاملے میں پکڑا وہی بندہ جاتا ہے، وہ 4 گواہ جو رکھے ہیں کہ جو عادی ہو، عادی سے کم نہیں پکڑا جا سکتا. تو اس کو پھر وہ 100 کوڑوں کی ہو یا سنسار کرنے کی ہو، یعنی یہ تو اب اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے نا. یہ معاشرے کے لیے یہ بہت وہ ہو گیا ہے. یعنی یہ اگر کسی کے اندر جو برائی پیدا ہو گئی، میں کسی کا یہ ہے کہ وہ تجزیہ والی سائڈ پہ چلا گیا ہے اور اپنے جو اس کا ڈرائیو ہے یہ اس کا سوار بن گیا ہے، تو برائی صرف اس کی اپنی ذات تک تو نہیں رہتی نا، اس کے اثرات تو سوسائٹی پر وہ ماحول کی ایک صورت اختیار کر لیتی ہے نا. مطلب وہ پلوٹ تو سوسائٹی کو کر رہا ہے نا، جا کر سوشل سٹرکچر کو جا کے خراب کر رہا ہے وہ. اسی لیے سخت سزا بھی اتنی شدید قسم دی اس کے اوپر رکھی گئی ہے. شکریہ خالد صاحب، آپ نے آج ہمارے ساتھ جو ڈسکشن کی اس میں سے ہم ابھی تک تو ایک ہی موٹیو آج ڈسکس کر پائے ہیں، کافی لمبا ہو گیا پروگرام ہمارا. تو ناظرین، ہم ایک موٹیو جو ہے انسان کے اندر، جو داعیات اس کے اندر رکھی گئی ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے اپنی اگلی ایپیسوڈز کے اندر. اور آج ہم صرف یہیں پر اپنا اکتفا کر رہے ہیں. یہ جو آج سیکس کا موٹیو تھا، اس کے اوپر ہم نے اس کی دونوں ایکسٹریمز کو ڈسکس کر لیا، اور درمیان کی جو رہا ہے، جو ایکچولی جس کو تزکیہ کہا گیا ہے، کہ سیلف کنٹرول کہا گیا ہے، وہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس موٹیو کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کنٹرول میں کیسے لایا جائے، اس کا وہ ہدف کیا ہونا چاہیے اس کا. تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ایک دوسری نیڈز جو ہیں ہمارے اندر جو رکھی گئی ہیں، جو داعیات ہمارے اندر رکھے گئے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، ڈائسیکٹ کریں گے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں ان کے پیش نظر، اور کیا ہمارے لیے ٹیمپٹیشنز ہیں، کیا ہماری ولنریبلٹیز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.